پہلے کبھی انہوں نے ہمارے سے بات نہیں کی تھی کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے، تو اس پہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی. یہ غیر جمہوری ہے، غیر آئینی ہے. اس میں آئین میں طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے، تو اس کے نزدیک بھی یہ بات نہیں کر رہے ہیں. تو ہم تو اس سے کبھی ایگری کر نہیں سکتے. نہ آئین پاکستان اجازت دیتا ہے کسی کو کہ آپ زبردستی کسی سے استعفیٰ لے لیں، تو یہ تو ناممکن سی بات ہے. دوسرا کویشچن آپ کا؟ اب مطالبہ جو ہے اداروں کی طرف جو انہوں نے مطالبہ دوسرا کیا جو ہے انہوں نے بات کی ہے کل، تو انہوں نے حد کر دی ہے. پاکستان کے اداروں کے خلاف انہوں نے باتیں شروع کی ہے. یہ پاکستان کے ادارے، یہ نہ ہمارے نہ کسی کے، یہ سارے پاکستان کے ادارے. اور جب گورنمنٹ جمہوری حکومت جو بھی آتی ہے، یہ ادارے اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے یہ ہمارے آرمی کے ادارے، یہ گورنمنٹ کے حصہ ہیں. یہ کوئی الگ نہیں سمجھا جائے. پتہ نہیں کیوں ہمارے ملک میں اس کو الگ کیا جائے کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے. یہ سارے ادارے مل کے ملک بنتا ہے، ریاست بنتی ہے. تو جب اداروں کے خلاف بات ہوتی ہے، ان کے خلاف بات ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کا ریئیکشن بھی آتا ہے. ریئیکشن آپ نے کل ایس پی آر کا دیکھ لیا. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ جو بھی جمہوری حکومت آتی ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم آئین کی خلاف ورزی کسی کو نہیں کرنے دیں گے، گڑبڑ نہیں کرنے دیں گے. وہ تو ہر حکومت میں ہوتا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سپورٹ نہیں ملی، تو میں تو حیران ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری عمر سمجھتے ہیں کہ ان کو ادارے ہی سپورٹ کرتے رہیں. اداروں کا یہ کام نہیں ہے. اداروں کو اسموتھ گورنمنٹ چلانے کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کرنا پڑتا ہے. تو جو بیان مولانا صاحب کا آیا ہے کہ وہ وزیر اعظم کا استعفیٰ لے کے جائیں گے اور ان کے گھر میں گھس کے جو ہے وہ استعفیٰ لیں گے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد بھی آپ مذاکرات جاری رکھیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک غلط بیان ہے. اس پر ہم نے کور کمیٹی میں ابھی فیصلہ کیا ہے کہ اس کے خلاف ہم عدالت میں جائیں گے، کہ مولانا صاحب میوٹنی چاہتے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں. اور یہ جو ہے ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کوئی بھی لوگوں کو اکسائے اور آئین کے خلاف ورزی پر تیار کرے یا ایسا کو ہنگامہ آرائی کرے، تو وہ دہشت گردی میں آتا ہے. تو انشاءاللہ پیر کو ہمارا خیال ہے کہ ہم عدالت میں جائیں گے. کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ہم کوئی ایسا ایکشن نہیں لینا چاہتے ہیں کہ ہم خود ہاتھ ڈالیں. عدالت میں جائیں گے تاکہ عدالت فیصلہ کر سکے. پرویز صاحب، آپ وزیر دفاع بھی ہیں، اور یہ جس طریقے سے تبصرے کیے جا رہے تھے کہ مولانا کے مارچ کے پیچھے کوئی طاقت بھی جو ہے وہ کار فرما ہے، تو واقعی کوئی طاقت کی حمایت ہے تھی مولانا صاحب کو، جبکہ ان کا بیان جو ہے وہ کل کا کافی اشتعال انگیز قسم کا ہے آپ کے بقول اداروں کے حوالے سے؟ دیکھو، مجھے نہیں پتا کہ کون اس کے پیچھے ہے. مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. کوئی نہ ہمارے پیچھے کوئی ہے، نہ ان کے پیچھے کوئی ہے. یہ ایک شوشہ چھوڑ رہے اور صرف دباؤ حکومت پہ ڈالنا چاہتے ہیں. ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہماری تو ساری زندگی اسی دھرنوں اور مارچز میں گزری ہے. ہم نے سارا کچھ دیکھا ہے. اس کے رزلٹس بھی دیکھیں کہ اچھے رزلٹ نہیں آتے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ غلط فیصلہ نہیں کریں گے اور ملک کو تباہی کی طرف نہیں لے جائیں گے. وزیر اعظم کا استعفیٰ جو ہے وہ آپ کے بقول غیر مناسب ہے، تو اب ان کو فیس سیونگ کے لیے حکومت کیا دے گی؟ آپ مذاکرات کے لیے پیشکش کر رہے ہیں کہ مذاکرات آپ جاری رکھیں گے، تو آپ کے پاس کیا آپشن ہے دینے کے؟ دیکھیں، ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کا کوئی ڈیمانڈ کوئی نہیں، کوئی ایشو کوئی نہیں. ہم تو ہر ایشو پہ بات کرنا چاہتے ہیں. آ کر بیٹھیں سامنے. ہم میں جو غلطی ہوگی، ہم بھی انسان ہیں، ہم اس کو کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر اکانومی میں غلطی ہے، کوئی تجاویز دیں. فورن پالیسی میں کوئی بات ہے، تجاویز تو دینا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کشمیر کو بھیج دیا. کشمیر پر جتنا سٹینڈ عمران خان نے لیا، آج ساری دنیا میں کشمیر کی بات ہو رہی ہے، ہر ادارے میں ہو رہی ہے، ہر جگہ ہماری گورنمنٹ پہنچی ہے. مولانا نے جو ہے وہ اتوار کو آگے مارچ کی جو ہے وہ اعلان کر رکھا ہے، اور آگے اگر یہ بڑھتے ہیں تو حکومت اس کے اوپر کیا ایکشن لے گی، جیسا کہ آپ کا ایک معاہدہ بھی ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں، ہمارا معاہدہ ہے اور اس معاہدے میں لکھا گیا ہے کہ اس کی جو بھی خلاف ورزی کرے گا، اور انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہم اس گراؤنڈ تک محدود ہوں گے، اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے. اور اس میں خود دستخط کیے ہوئے ہیں کہ اگر اس کے جو بھی خلاف ورزی کرے، قانون کے خلاف چارہ جوئی کرے گی. تو انہوں نے تو خود دستخط کر دیا. اگر کل ایڈمنسٹریشن کوئی کام کرتی ہے تو یہ تو خود اس کی ایڈمنسٹریشن اور ان کا ایگریمنٹ ان رائٹنگ ہوا ہے، کیونکہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم کوئی آرڈر نہیں دینا چاہتے. تو ایڈمنسٹریشن کے ساتھ خود ان کی چوائس پر انہوں نے خود ایگریمنٹ کیا. خود اگر توڑیں گے تو ایڈمنسٹریشن ڈیفینیٹلی قانون کے مطابق فیصلے کرے گی، اور جو قدم اٹھے گا تو میرے خیال میں پھر یہ ذمہ دار مولانا صاحب ہوں گے، ان کا سارا گروپ ہوگا، اور ان کو پاکستان کو جواب دینا پڑے گا کہ کیوں پاکستان میں افراتفری پھیلا رہے ہیں. وہ اقدام کیا ہوں گے؟ کیا آپ ان کو روکیں گے وہیں پہ؟ دیکھیں، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اس کے آگے جو جائے گا، اس معاہدے کو جو توڑے گا، قانون جو ہے اپنا قدم اٹھائے گی، چارہ جوئی ہوگی. وہ جو بھی فیصلہ ہے اس کو آگے پھر ایڈمنسٹریشن نے نہیں آگے بڑھنے دینا. یہ تو صاف ظاہر ہے کہ تو جب میں ایک ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ میں نے اس کرسی سے دوسری کرسی پہ نہیں جانا اور اپنے اس کو توڑتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی جس سے معاہدہ کیا ہے اس نے مجھے روکنا ہے.
اچھا، آپ چونکہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں سے بھی رابطے میں ہیں، تو رہبر کمیٹی جو ہے وہ آپ کو کیا سب کا موقف ایک دکھائی دیتا ہے اس معاملے پہ آگے مارچ کرنے کے اور وزیر اعظم کے استعفے کے اوپر؟ دیکھیں ہمارے رابطے سب پارٹیوں کے ساتھ ہیں، اس میں کافی سین لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں افراتفری نہیں ہونی چاہیے اور ہم نے ایک سیاسی طریقے سے جمہوری طریقے سے اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو میرا خیال میں سب جتنی پارٹی ہے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ایسا قدم نہیں اٹھائے گی جس میں ملک میں افراتفری ہو۔ اچھا، یہ بھی جو کہا جا رہا ہے کہ ایک مطالبہ شاید اپوزیشن جماعتوں کا یہ بھی ہے کہ آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ تک پہنچا ہے اور ایکسٹینشن کیا ہو چکی ہے باقاعدہ طور پہ؟ نہیں ایسا کوئی مطالبہ میں نے نہیں سنا اور نہ یہ مطالبہ کر سکتے ہیں۔ صحیح، اور آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن ہے وہ باقاعدہ طور پہ ہو چکی ہے؟ وہ تو آلریڈی ہو چکی ہے، نوٹیفیکیشن ہو چکے ہیں بہت پہلے، یہ ابھی میرے خیال میں خواب خرگوش میں سو رہے ہیں۔